الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے لوگوں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم پسند کرو گے کہ کسی اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت کھاؤ؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس کے مرے ہوئے جسم سے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ یعنی کتنا بڑا جرم ہے غیبت کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانب توجہ دلائی، اور اللہ نے مسلمانوں کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی برائی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ اور غیبت سے جو نقصانات ہیں، اگر سمجھدار انسان ہے تو وہ اتنا تو غور کر لے گا یا کرنا چاہیے اسے کہ غیبت جب ہوتی ہے تو رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، غیبت جب ہوتی ہے تو پڑوسی میں اختلاف ہو جاتا ہے، غیبت جب ہوتی ہے تو بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، شوہر و بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، اپنے پرائے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور غیبت کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ غیبت اتنی خراب بیماری ہے کہ اگر یہ لگ جائے تو بہت مشکل سے انسان اس کے اندر سے نکل پاتا ہے۔ اب تو ہم جس دور میں جی رہے ہیں، یہاں تو لوگ ایک دوسرے کے فراق میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے تھوڑی سی بھی بات ملے تو ہم اس پر کھل کے تبصرہ کر لیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہمارا دین جو ہے ہمیں غیبت سے روکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی کی غیبت کی ہوئی، اگر وہ بندہ ایک مرتبہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 طرح کے عذاب کو نازل کرے گا، وہ دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ کسی کی غیبت کی ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 10 طرح کے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اس غیبت کرنے والے سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریے، اللہ کی رحمت جب انسان سے دور ہوتی ہے تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی دکھ اور مصیبت میں آ جاتی ہے، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت جب انسان سے دور ہوتی ہے تو انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی رحمت بندے سے قریب ہوتی ہے تو اس کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب دل کو سکون چاہیے تو اللہ اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئیے، اور اگر دل کو اطمینان نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے جو ہے آگے نکل جائیے۔ پتہ چلا کہ ہمارے بے چین دل کو اگر سکون اور قرار نہیں آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی۔ آج اس دور میں ہر کوئی پریشان ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سکون ملے، مجھے تھوڑا اطمینان ملے، میرے دل کو چین نہیں۔ چین کہاں سے آئے گا؟ نہ جانے جب ہماری زبان کھلتی ہے نہ جانے کیا سے کیا کہہ جاتے ہیں۔ اور آج عالم یہ ہے، سب سے زیادہ ہمارے دور میں مردوں میں یہ چیزیں کم ہیں، لیکن عورتیں جب ایک دوسرے کے پاس جمع ہوتی ہیں تو نہ جانے کتنی عورتیں ہیں، کتنی عورتوں کے کان میں یہ زہر گھول کر ان کی زندگی کو برباد کر دیا۔ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی، اس نے اس کے کان میں ڈالا، پھر وہ بات اس کے شوہر تک گئی، معاملے میں کھینچا تانی ہوئی، بالآخر عورت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ غیبت سے ہمیں روکا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلا عذاب اللہ کی رحمت دور ہو جائے گی، دوسرا اس بندے سے اللہ کے فرشتے دور رہیں گے۔ جو مومن مسلمان ہوتا ہے فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، لیکن جب بندہ غیبت کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو رحمت کے
نور کے فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات میرے آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب اس بندے کے جسم سے روح نکالی جائے گی تو بہت تکلیف ہوگی، بہت مشکل سے اس کے جسم سے روح نکلے گی جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو غیبت سے نہ بچایا۔ میرے بھائی، ان منزل سے ہمیں گزرنا ہے، بہتر ہے آج بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے، ان گناہوں سے بچا لیں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چوتھا یہ کہ وہ دوزخ کے قریب ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جنت سے دور کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چھٹا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب وہ قبر میں رکھا جائے گا اس کے اوپر سخت عذاب ہوگا۔ قبر کی زندگی بڑی مشکل ہے، بہت دردناک ہے، اس میں نجات وہی شخص پائے گا جس نے دنیا میں اپنے وجود کو گناہوں سے پاک و صاف کیا ہو۔ زندگی جینا آسان نہیں ہے، یہاں اچھے انسان کو اپنے اچھے کردار سے بھی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، نہ جانے لوگوں کی کیسی کیسی باتیں سننا پڑتی ہیں، تب جا کے ایک انسان اپنی زندگی کو مکمل کر پاتا ہے۔ وہ بھی اگر دین ہو اس کی زندگی میں تو زندگی مکمل ہوگی، ورنہ وہ خود اپنی زندگی کو خراب کر لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ساتواں یہ کہ اس کے اعمال جو ہیں، جو نیکیاں ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ آٹھواں میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی ہم اگر کسی مسلمان کی غیبت کریں تو حقیقت میں ہم اپنے آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ کون مسلمان ہوگا جسے یہ پتا ہو جائے کہ ہم کسی کی غیبت کریں گے تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ غور کریے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں 9واں عذاب اس کے اوپر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوگا، اور 10واں یہ کہ کل قیامت کے دن جب اس کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم پڑ جائیں گی، برائی زیادہ ہو جائیں گی، اعمال اس کے جو ہے بیکار ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ غیبت کے بارے میں اتنا سخت جو احکام آئے ہیں، اتنی سخت جو وعید آئی ہے، اس کی وجہ جانتے ہیں کیا؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں کوئی غیبت کرتا ہے، جب کوئی سنتا ہے کہ ہمارے بارے میں فلاں نے برائی کی تو اسے دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر کسی کی برائی ہو وہ سنے اور خاموش رہے تو میرے خیال سے بہت بہتر انسان، کیونکہ سارے لوگوں کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اپنی برائی سنے پھر بھی اسے نظر انداز کر دیں، اسے چھوڑ دیں، اور چھوڑنے کے بعد اپنی زندگی میں اطمینان و سکون سے ہو۔ بہت مشکل سے ایسے لوگ ملیں گے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس موقع پر کہ کوئی تمہیں تکلیف دے تو اس سے انتقام مت لو، کوئی شخص تمہیں تکلیف دے تو اس سے انتقام مت لو۔ کیوں؟ کیونکہ جو خراب پھل ہوتے ہیں وہ درخت سے خود بخود ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مناسبت سے ایک بات اور بیان فرمائی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو سب سے خوبصورت حصہ ہے وہ دل ہے، اور اگر دل ہی صاف نہ ہو تو یہ خوبصورت چہرہ کسی کام کا نہیں۔ انسان کا اچھا کردار اور اس کا اچھا اخلاق اور اس کا اچھا رویہ، یہی چیزیں انسان کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اچھا انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے پھر بھی پیچھے اس کی تعریف ہوتی رہتی ہے۔ ہم سارے لوگ یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، پیچھے ہمارے معاملات اچھے یا برے رہ جائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، ہم سب اس دنیا سے فنا ہو جائیں گے، مر جائیں گے، قبر میں پہنچ جائیں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم مر جائیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا جینا حرام کیے ہوئے، نہ جانے کتنے لوگوں کے زندگی میں عمل دخل کر کے کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اگر کسی نے کسی کی برائی کی تو جب وہ قبر میں رکھا جائے گا تو قبر میں رکھنے سے لے کے قیامت آنے تک مسلسل اس کی قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ آگ کا عذاب نازل کر دے گا جو مسلسل ہوتا رہے گا۔ میرے بھائی کبھی آپ غور کریں
इन चीजों के बारे में कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आखिर हमें बताया क्या। मेरे आका अलैहिस्सलाम तो यहाँ तक फरमाते हैं, जो आदमी लगाई बुझाई करे, होता है ना लोग लगा बुझा के भाई भाई में झगड़ा करा देते हैं, वालिदैन में झगड़ा करा देते हैं, शौहर और बीवी में करा देते हैं, रिश्तेदारियों में करा देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी में करा देते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स लगाई बुझाई करेगा, अल्लाह तबारक ताला उसकी कब्र में आग मुसल्लत कर देगा जो कयामत तक जलती रहेगी। मुसलमान का मतलब ये है मेरे भाई कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, दूसरे की जिंदगी में टांग मत अड़ाइए। अगर किसी के जिंदगी में किसी को खुशी नहीं पहुंचा सकते तो आपको कोई अख्तियार नहीं कि उसकी जिंदगी में अमल दखल करके उसके कुछ अच्छे लम्हों को भी आप खराब करें। एक अच्छे इंसान का किरदार ये है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाता है, और मोमिन की शान ये है कि वो अपने अच्छे किरदार और अपने अच्छे रवैये से लोगों को पैगाम देता है। इसीलिए अल्लाह ने बयान फरमाया, वला यगतब बादुकुम बादा, तुम एक दूसरे की गीबत न करो वरना तुम हलाक हो जाओ। अल्लाह करे कि ये बातें आपके जहन में आए।